2001 سے لے کر آج تک قوم کی ضرورت امن و امان ہے. 9/11 کے بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں جو عالمی صورتحال بنی، ہم نے آنکھیں بند کر کے امریکہ اور مغربی دنیا کے اتحاد کی پیروی کر لیجیے، اور آج بھی ہم پیروی ہی کر رہے ہیں. اب ان کی ترجیحات ظاہر ہے کہ مذہبی قوتیں، مذہبی ماحول ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ ریاست کا ساتھ دیا، ہمارے مدارس نے ریاست کا ساتھ دیا، ہماری تنظیموں نے ریاست کا ساتھ دیا، پارلیمنٹ میں آئے، ہم نے پولیٹیکل رول ادا کیا، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل رول سے انہوں نے مذہبی اداروں کو بچایا ہے. یہ دنیا میں جو عالمی سطح پر ایک سوچ ہے کہ وہ مذہبی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ خطرہ بنتے ہیں، یہ ان کے اڈے ہیں، یہیں سے نکلتے ہیں، تشدد کا درس یہاں سے دیا جاتا ہے. تو اب دینی مدارس پر دباؤ، ان کے خلاف جو ہے جنگ. تو اس حوالے سے ہم بڑے شعوری طور پر سمجھتے ہیں کہ مدارس محافظ ہیں ہمارے تہذیب کی بھی اور ہمارے دینی علوم کی بھی. ان کو نہ ہمارا دینی علوم چاہیے نہ ہماری تہذیب چاہیے. اس کے لیے نئے نئے عناصر پیدا کیے گئے اور نئے نئے نعرے پیدا کیے گئے اور اس میں چاشنیاں ڈالی گئیں اور اس میں سارے جو صورتحال پیدا ہوئی. تو اس سے ہم گزرے ہیں گزشتہ 20-22 سالوں سے. لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے کیوں ہیں؟ میرا ریاست جو ہے وہ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. کئی معاہدے ہیں جو ان کے اور فوج کے درمیان میں نے کرائے ہیں. میں ایسے علاقوں میں ان خواہش پر امن کی تلاش میں ایسے علاقوں کو عبور کر چکا ہوں کہ جن نہیں گزر سکتے وہاں سے. لیکن کسی طریقے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے. بس وہ جس طرح ایک تربیت ہوتی ہے کہ اگلے کو آپ ایک جگہ روکتے ہیں اور خود ایڈوانس کریں. اس پالیسی کے تحت چلتے رہے. طاقت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس. جس طرح اپنے رویوں کی تعبیر اچھے الفاظ کے ساتھ اور معصوم انداز کے ساتھ پیش کریں، اور اگر آپ اسے اختلاف کریں تو آپ تو کسی کی عصمت پر حملہ کر رہے ہیں. حالانکہ صورتحال ایسے نہیں تھی. جو واقف حال لوگ ہیں اس میں ذرا ایک میں بھی ہوں، جانتا ہوں کہ بھئی فالٹ کہاں پہ ہے. تو یہ ساری صورتحال حضرت ہم نے دیکھی ہے. آج ایک مستحکم معیشت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک مستحکم معیشت اور ایک امن و امان. دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں اور اس سے سیاسی عدم استحکام آیا. ہماری اسٹیبلش یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے ہمارے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ملک کے نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. تو سیاسی عدم استحکام جائے بلا سے، لیکن سیاسی استحکام تو چلا جائے گا، لیکن اس سے معاشی استحکام بھی تو جائے گا. پھر جب معاشی استحکام نہیں رہے گا تو امن و امان کا مسئلہ بھی تو پیدا ہوگا. لوگ بھوکے ہیں،
پھر آپ کے خلاف ایک مستقل محاذ بنا ہوا ہے جو 2001 سے آپ ان کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں. آج 2024 میں ہم جہاں کھڑے ہیں، ہر شہری وہ آپ سے پوچھتا ہے کس چیز کا آپریشن کریں گے آپ. میں تو 2002 سے آپ کے میزان آپریشن سے لے کر آخری ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن تک میں نے گھر باہر چھوڑے ہیں. میں اپنے ملک میں مہاجر ہوا ہوں. مجھے تم نے مجبور کیا کہ میں صحراؤں میں خیموں میں رہوں. میری خواتین کو، جو گھریلو خواتین ہیں، جو عزت پردی میں رہنے والی جو ہیں، جس نے کبھی گھر سے باہر کا ماحول نہیں دیکھا، تم نے ان عورتوں کو جو ہے بازاروں میں بھیک مانگنے پہ مجبور کیا. قبائل کو آپ نے بے عزت اور رسوا کر کے رکھ دیا. سوات کے لوگوں سے لے کر آپ کے پورے وزیرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیے. اور حضرت میں نے وہ کیمپ دیکھے ہیں جب سوات کے لوگ آئے اور مردان میں ان کو کیمپوں میں رکھا گیا. کتنے معزز گھرانوں کے لوگ ان خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یا ہمارا مذاق جو ہے وہ دہشت گرد اڑائے اور یا ہمارا مذاق ہماری فوج ہمارے اڑائے؟ جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں. تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارشل لا ان کے کام آئے گا، نہ ایمرجنسی ان کے کام آئے گی. ان کے ہاتھ سے حالات نکل چکے ہیں. ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نو سوچنا ہوگا. اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا. اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن 65 سے حالات بنائے، بلکہ 58 سے ایوب خان کی حکومت آنے کے بعد، آج ہم دوبارہ 2 صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے لیے حالات بنا رہے ہیں. کیونکہ یہ تو ایک ملک نہیں ہے، اب صوبہ ہے اور بلوچستان ہے. تو اس ساری صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا. جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے. بَإِرَاقِ کہ تم روی بترکستان. آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پہ گامزن ہوں؟ نہیں، تم کسی اور راستے پہ گامزن ہو. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں. اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس تحقیر کے ساتھ ان کی تذکرہ کرتے ہیں، اب ظاہر ہے جی کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں امن چاہیے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے. ان سے ہم نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں نکلے. اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے جی، کون اس کے پشت پر ہے، کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں.